بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان دینا، اس عنوان پر میں آج آپ حضرات سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ اذان کے کچھ فوائد ہیں، ان فوائد کو بھی میں ذکر کروں گا۔ اس کے اندر ایک دلچسپ چھوٹا سا قصہ ہے، وہ بھی میں آپ حضرات کو سناؤں گا۔ اور اذان دینے کے چند مواقع ایسے ہیں کہ ان موقعوں پر اذان دی جائے تو اس سے کیا کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آخر کے اندر میں وہ 10 موقع بھی ذکر کروں گا آپ حضرات کے سامنے۔ اب ترتیب سے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ اذان دینے کا یہ ہے کہ اس سے آدمی کا غم دور ہوتا ہے۔ جسم کے اندر کوئی غمی ہے، دل میں کوئی غمی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اذان کی برکت سے ختم فرما دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن ابی طالب، میں تمہیں پریشان دیکھ رہا ہوں، غم میں دیکھ رہا ہوں، کیا غمی لاحق ہے تمہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک غم لاحق ہوا ہے جس کی وجہ سے مجھے سخت پریشانی کا سامنا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر آپ جائیں اور گھر کے کسی فرد سے کہیں کہ وہ آپ کے کان میں اذان کہہ دے۔ جب وہ آپ کے کان میں اذان کہہ دے گا تو یہ آپ کے غم کا علاج اس کے اندر ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تو غم سے دوری وہ بھی اذان کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی انسان یا کوئی جانور بد اخلاق ہو جائے، اب انسان کا تو بد اخلاق ہونا سمجھ میں آتا ہے، اور جانور کا بد اخلاق ہونا یہ ہے کہ وہ سرکش ہو جائے، ہاتھ سے نکل جائے، اڑی لگا لے، ضد کر لے، یہ اس کا بد اخلاق ہونا ہے۔ انسان کا بد اخلاقی تو سمجھ میں آتی ہے۔ تو انسان یا جانور یہ بد اخلاق ہو جائیں تو ان کے کان میں بھی اگر اذان دے دی جائے تو ان کی وہ بد اخلاقی، وہ سرکشی، وہ ضد، وہ ہٹ درمی ختم ہو جائے گی، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور تیسرا ایک موقع یہ بھی ہے کہ اگر کسی بھی موقع پر شیاطین پریشان کرتے ہیں، جنات پریشان کرتے ہیں، بھوت قسم کے جو چیزیں ہیں وہ پریشان کرتی ہیں، ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں، تو اس موقع پر بھی اذان دی جائے۔ کوئی آدمی سیدھا کھڑا ہو جائے اور قبلے کی طرف منہ کر کے اذان کے جو طریقہ ہے اذان دینے کا، اسی طریقے سے اذان کہہ دے۔ کیونکہ اذان کے بارے میں آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان سے شیطان بھاگتا ہے، بلکہ یہاں تک آیا کہ شیطان اتنا ڈر کے مارے اور اتنا خوف کے اندر وہ بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا اونچی آواز میں خارج ہوتی ہے، اتنے وہ ڈر اور خوف کے اندر وہ بھاگتا ہے۔ تو اذان سے بہت ڈرتا ہے، کیونکہ اذان دعوت تام ہے، مکمل ایک دعوت ہے دین کی، اس سے شیطان بھاگتا ہے۔ شیطان ہمیشہ دعوت سے بھاگا ہے، اور اسی وجہ سے اذان کے وقت بھی وہ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی ایسا موقع بنے، ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اذان کہو۔ اس پر ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سہیل بن ابی صالح رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک قبیلہ ہے بنو حارثہ، ان کے پاس بھیجا۔ میرے ساتھ ایک بچہ تھا، اور اچانک ایک دیوار کے قریب سے ہم گزرے تو وہاں ایک آوازیں آنی شروع ہو گئیں، ایک دیوار کے قریب سے گزر کر۔ تو جو وہ بچہ میرے ہمراہ تھا اس نے دیوار کی طرف دیکھا کہ اس طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، تو دیکھوں کیا ہے۔ اس نے اس طرف نظر دوڑائی تو کوئی چیز نظر نہ آئی۔ اب کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن دیوار کی جانب سے آوازیں آ رہی ہیں۔ اس وقت بچے نے اپنے والد صاحب سے اس کا تذکرہ کیا کہ مجھے ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں اور مجھے کوئی شکل نظر نہیں آ رہی، یا کوئی اس طرح کی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی۔
تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسا موقع آ جاتا تو میں تمہیں کبھی بھی نہ بھیجتا اس دیوار کی طرف یا اس راستے کی طرف کبھی بھی نہ بھیجتا، اگر کوئی ایسا موقع ہوتا۔ مجھے تو معلوم نہیں تھا، میں نے اسی وجہ سے تمہیں بھیج دیا۔ لیکن اب یہ بات یاد رکھو، اب یہ بات یاد رکھو کہ جب بھی کوئی اس طرح کی آوازیں آنے شروع ہو جائیں تو وہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ اور اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک بھی ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان کہی جاتی ہے کسی مسجد میں ہو یا نماز کے لیے کہی جائے یا نماز کا وقت نہ ہو ویسے کہہ دی جائے اذان، تو شیطان اس اتنا دور بھاگتا ہے جتنی دور تک اس اذان کی آواز ہوتی ہے، یعنی جتنی دور اذان کی آواز جاتی ہے اتنی دور تک شیطان بھاگتا رہتا ہے۔ آج کل کے سپیکروں نے یہ کام اور بھی آسان کر دیا ہے کہ اس نے شیطان کو اور زیادہ دور بھگا دیا، اس لیے کہ سپیکر کی آواز بہت دور تک جاتی ہے اور جہاں تک جو ہے وہ اذان کی آواز جائے گی وہاں سے شیطان بھاگ جائے گا۔ یہ تو تھا وہ ایک قصہ۔ اب میں آپ کو اذان کے چند مواقع بیان کرتا ہوں کہ کن کن موقعوں پر اذان دی جانی چاہیے۔ ایک فرمایا کہ جب کسی جگہ پر آگ لگ جائے تو وہاں اذان دیں، اللہ تعالیٰ اذان کی برکت سے آگ ختم فرما دیں گے۔ دوسرا، جب کفار سے جنگ کرنے کا وقت ہو، کفار سے حالت جنگ کے اندر ہیں تو وہاں پر بھی زیادہ سے زیادہ اذان دیں، انشاءاللہ تعالیٰ جنگ جلدی ختم ہو جائے گی جو کفار سے ہے اور اللہ تعالیٰ فتح بھی عطا فرمائیں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ جب غصہ آ جائے انسان کو اس وقت بھی اذان دیں، اذان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے غصے کو ختم فرما دیں گے۔ چوتھا یہ ہے کہ جب مسافر راستہ بھول جائے، اس کو آگے سمجھ نہیں آ رہی کس طرف جانا ہے، تو اذان دے، اذان کو بار بار دہرائے، راستے کی سمجھ آ جائے گی۔ اور پانچواں یہ ہے کہ اگر کسی کو مرگی کا دورہ پڑ جائے، مرگی کا، تو فوری طور پر اس کے کان میں اذان دیں، اللہ تعالیٰ اس کے مرگی کے دورے کو بھی ختم فرما دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرض نماز کے لیے بھی اذان دی جاتی ہے۔ جو فرض نماز کی ادائیگی کا وقت ہو تو اس سے کچھ دیر پہلے اذان دے دیں تاکہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور پھر اس کے بعد وہ سب جماعت کے ساتھ مل کر فرض نماز کی ادائیگی کر لیں۔ اور بچے کی ولادت کے بعد بھی بچے کے کان میں اذان کہیں، جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے کان میں اذان کہنی چاہیے، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت۔ جو دائیں کان میں اذان دینی ہے وہ اذان فجر دینی ہے، اس میں الصلاۃ خیر من النوم کا بھی اضافہ ہوگا، اور بائیں کان میں اقامت کہنی ہے۔ اور جب کسی مسافر کے پیچھے شیاطین ظاہر ہو کر اس کو ڈرائیں، مسافر کو بھی وہ بیچارہ اکیلا سفر کر رہا ہے یا ایک دو آدمی ہیں اور ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں تو وہاں پر بھی اذان کہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جب کسی آدمی یا جانور کی بد اخلاقی ظاہر ہو جائے اس کے پاس بھی کھڑے ہو کر اذان دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی وہ بد اخلاقی، سرکشی، ضد، ہٹ دھرمی، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ چند ایک مواقع تھے اذان دینے کے، اور ان میں ان کے فائدے جو تھے وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے ہیں۔ جب بھی کوئی ایسا موقع آئے تو اذان ضرور دیں۔